کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی سوتیلی ہمشیرہ سیدہ اسماء کا واقعہ بھی سنایا تھا۔ حضور کے جبے کو نچوڑ کر ایک کونا، اس کے توسل سے ہم اللہ سے شفا مانگتے تھے۔ بس وہی دنیا میں جی کیا کہہ رہے ہیں، دنیا میں انسان آیا ہے امتحان کے لیے۔ اب آپ یہ بتلائیں کہ امتحان گاہ میں مرضی کس کی چلتی ہے؟ امتحان میں کامیابی کا معیار کون مقرر کرتا ہے؟ امتحان دینے والا یا لینے والا؟ امتحان میں کامیابی کا معیار مقرر کرنا ایگزامنر کا کام ہے، ممتحن کا، امتحان دینے والے کا نہیں۔ اپنی مرضی سے جو چاہو کرو اور کہو یہ ٹھیک ہے، وہ تو کاٹ دے گا، بالکل زیرو، کوئی نمبر نہیں، فیل ہے۔ ممتحن کا کام ہے کامیابی کا معیار مقرر کرنا۔ امتحان دینے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ معلوم کرے کہ ممتحن کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے۔ اگر اس معیار پر پورا اترے گا کامیاب ہے، نہیں تو ناکام ہے۔ ممتحن کون ہے؟ اللہ۔ اس کے احکام ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے۔ ان احکام و نواہی کو دیکھو، ان کی تشریحات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات طیبہ اور آپ کے مبارک اعمال صالحہ، مبارک سنتوں میں دیکھو اس کی تشریح۔ اگر آپ اس معیار کے مطابق کام کر رہے ہیں، آپ کامیاب ہیں۔ اگر قرآن کچھ کہہ رہا ہے، آپ کچھ کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک کچھ ہے، آپ کا عمل کچھ اور ہے، خلاف سنت۔ بعض لوگ ڈٹائی سے خلاف سنت کام کرتے ہیں، ڈٹائی سے۔ ہاں، دو طبقے ہیں اور بدعتی ہیں۔ ایک طبقے کی بدعات خواہش نفس کی بنیاد پر ایجاد کی گئی ہیں، دوسرے طبقے کی بدعات ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر ایجاد کی گئی ہیں۔ ہیں دونوں بدعتی، بات آپ سمجھ گئے ہیں، تفصیلات میں نہیں عرض کرتا۔ اچھا صاحب، یہ کرسی پر بیٹھ کر بلا وجہ، وہ پچھلے اجلاس میں آخر میں وہ میرے بڑے بھائی ہیں حکیم صاحب جو تشریف فرما ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، یوں سمجھیں دعاؤں کا خزانہ ہے ہمارے لیے، دعاؤں کا خزانہ ہے۔ جو شخص زمین پر بیٹھ سکتا ہے کسی حال میں بھی، دونوں ٹانگیں قبلہ رخ کر کے، چوکڑا لگا کے، دو زانو ہو کے، جس طرح بھی کوئی شخص زمین پر بیٹھ سکتا ہے، اگر وہ کرسی پہ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں جی، ایک بیمار جو بستر پر چت لیٹا ہے، وہ اٹھ بھی نہیں سکتا، تو نماز بستر پر ہی پڑھے گا، دونوں پیر اس کے قبلہ رخ ہوں گے چونکہ چہرہ قبلے کی طرف ہے۔
اکبر، اگر یہ اتنی بھی طاقت نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ قومہ ہے، یہ سجدہ ہے، اتنی آسانیوں کے باوجود بھی جو نہ کرے، پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا۔ فیشن بن گیا کرسیوں پر پڑھنا، گویا مسجدوں کو ایک چرچ کی شکل دے دی گئی۔ چرچ میں کرسیاں ہوتی ہیں، بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ عیسائیوں کا شعار ہے کہ اللہ کی عبادت اپنے طریقے پر جو کرتے ہیں وہ ننگے سر کرتے ہیں۔ بائبل میں موجود ہے، حوالہ ہمارے ذمے۔ جو ننگے سر نماز پڑھتا ہے وہ بدعت ہے، ننگے سر نماز پڑھنا کبھی بدعت ہے، یاد رکھنا۔ جان بوجھ کے ننگے سر جو نماز پڑھے گا یہ بدعت ہے، کیوں کہ سنت کے خلاف ہے۔ حالت احرام کے سوا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہ پڑھی نہ پڑھائی ننگے سر۔ جس کے پاس دلیل ہو لائے۔ میں نے کہا نا کہ بدعت ہے، آپ اسے سنت ثابت کرو۔ کیوں بھائی؟ الحمدللہ ہو جانا الگ بات ہے، لیکن بدعت ہے، سنت کے خلاف ہے۔ ہو کیسے جاتی ہے کہ اس کے پاس سر ڈھانپنے کو کوئی چیز ہی نہیں، ہاں ہو تو جاتی ہے، ناف ڈک جائے، گھٹنے ڈک جائیں، ایک لنگوٹی ہے اوس بن لئیے، ناف بھی تے گوڈے بھی ٹک گئے، اتنے کپڑے میں بھی نماز تو ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس اور ہے ہی نہیں۔ ایک جوان آدمی دیر سے آتا تھا، دیر سے، جب جماعت کھڑی ہو جاتی اس وقت آتا، آخر میں یا کھڑی ہونے کے قریب ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے وہ اٹھ کے چلا جاتا، بیٹھ کر نہ تسبیحات پڑھی نہ کچھ اور، وہ جلدی سے چلا جاتا تھا۔ بارہا جو اسے یوں دیکھا گیا تو اس کی شکایت کری کچھ حضرات نے رضی اللہ عنہم۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن دیکھ لیا، کہا بلاؤ اسے، بلایا، بٹھایا، بھئی تیرے بارے میں کچھ ساتھیوں نے شکایت بھی کی ہے کہ تم ایک تو آتے لیٹ ہو اور چلے جلدی جاتے ہو، نماز ختم ہوئی فوراً نکل گئے، کیا بات ہے، کیوں ایسے کرتے؟ وہ صاحب خاموش رہے، جواب نہیں دیا رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا، پھر خاموش رہے، پھر پوچھا، پھر خاموش رہے، پھر حضور نے نہیں پوچھا، وہ بیٹھے رہے۔ جب ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے تو انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ 3 مرتبہ آپ نے پوچھا تھا، میں نے نہیں کہا، کوئی جواب نہیں دیا، پہلے تو میں اس پر معذرت چاہتا ہوں، اور کیوں جواب نہیں دیا کہ لوگوں کے سامنے کرنے والی بات نہیں تھی، اس لیے میرے آقا یہ جو میں نے اوپر ایک ہی چادر، بڑی چادر تھی اور جا بجا پھٹی ہوئی بھی تھی اور ٹانکے بھی لگے ہوئے تھے کئی جگہوں پر، یا رسول اللہ مزدور آدمی ہوں،
منڈی میں کام کرتے ہیں، کبھی مزدوری ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، کئی دن کا فاقہ بھی ہو جاتا ہے یا رسول اللہ۔ ہمارے گھر میں سوائے اس کے کوئی کپڑا نہیں۔ میں نے گھر میں گڑھا کھودا ہوا ہے، جب گھر سے آتا ہوں تو بیوی سے یہ چادر لے کر اس کو گڑھے میں کھڑا کرتی، وہ گڑھے میں بیٹھ جاتی ہے، میں یہ چادر لے کے آ جاتا ہوں، آپ نماز پڑھاتے ہیں، میں فوراً چلا جاتا ہوں تاکہ بیوی نے بھی نماز پڑھنی ہے، یہ چادر اسے دے دیتا ہوں، پھر وہ بھی نماز پڑھ لیتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر آبدیدہ ہوئے، وہ تو چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا بیت المال سے کچھ کپڑے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں، کچھ آٹا ستو، وہ ایک شخص کو بھیجا ان کے گھر میں دے کر آؤ۔ دروازے پہ جو دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا فلاں، مجھے رسول اللہ نے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ جو کھولا تو کتنی ہی چیزیں وہ لے کر کے اللہ کے رسول نے، اب رسول اللہ کی بھیجی چیز کو کوئی انکار کر سکتا؟ اللہ نے قرآن میں کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ جتنا کچھ جیسا کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لے لو، حکم دیں یا کوئی چیز دیں وہ لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کر دیں خبردار قریب مت جاؤ، رک جاؤ۔ اب وہ انکار تو نہیں کر سکتے، وہ لے کر دروازہ بند کر کے اندر آئے۔ بیوی نے کہا یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے پوری بات سنائی کہ اس طرح حضور نے مجھے روکا تھا، اس لیے آج میں لیٹ آیا ہوں، تو یہ حضور نے بھجوایا ہے۔ بیوی کی چیخ نکل گئی اور رو پڑی اور کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں پہلے سے مر چکی ہوتی، آج ہماری غربت کا حال رسول اللہ پر کھل گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی العربی۔ بھائی نماز کا ہو جانا ایک الگ بات ہے، خلاف سنت ہونا الگ بات ہے۔ اکڑ کر جان بوجھ کر ننگے سر نماز پڑھنا یہ سنت کے ساتھ مذاق بھی ہے اور اکڑ بھی ہے، غرور بھی ہے، تکبر بھی ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا سوائے احرام کی حالت کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ننگے سر نہ پڑھی نہ پڑھائی، جس کے پاس دلیل ہو لائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔